الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن عسى أن تكرهوا شيئا وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے، محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس کے حکم میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔ انگلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین اور قیامت تک کے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، آج احباب کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ، وہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خامد اور شوہر آپ کی ذات مبارکہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ نبوت سے پہلے کا ہے یا نبوت کے بعد کا، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، مشعل راہ بنایا ہے۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ نبوت کے بعد کا ہی دور ہو تو پھر نمونہ ہے، پہلا نہیں، بلکہ آمنہ کے لال علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ کی بناوٹ بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے جو وہ کل کائنات کی تمام مخلوقات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، بلند تر ہے، رفعت اور بلندی والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے لوگوں، تمہارے لیے میں نے اپنے محبوب مدنی آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے خوش نصیبی کو بٹورنے والا ہے، اور اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ میرے نبی کی زندگی کو دیکھتا جائے اور ویسے ویسے اپنی زندگی کو بناتا چلا جائے۔ اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے،
باقی کوئی بھی انسان ٹینشن لے یا نہ لے، لیکن جو یہ دو کام اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ کی ایک ملاقات ہو جائے اور میں سرخرو ہو جاؤں، اور قیامت کے دن کے اوپر اس شخص کا ایمان ہے، یقین ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ میرے نبی کی زندگی کو اپنا لے، اور پھر سارے کی ساری زندگی کو، یہ نہیں کہ جہاں من کو بائے اچھا لگے وہاں اپنا لے، اور جہاں من نہ مانے، دل مطمئن نہ ہو، دل نہ مانے، دل کو اچھا نہ لگے، تو وہاں پر چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رہبر اور قائد بنا لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت کے بغیر نہ ہو، اطاعت سے خالی نہ ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب و روز گزارے ہیں۔ آپ کا بچپنا ہے، بحیثیت ایک بیٹا ہے تو سب سے اعلیٰ ہے، بحیثیت آپ باپ ہیں تو کائنات میں کوئی باپ ایسا آپ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ اگر آپ سپہ سالار ہیں تو بدر و احد کے سپہ سالار سے بہترین کوئی سپہ سالار کائنات میں نہیں ہے۔ اگر آپ فاتح دیکھنا چاہتے ہیں تو مکہ کے فاتح کو دیکھیے، ان سے بہتر فاتح کوئی نظر نہیں آئے گا۔ رہبر دیکھنا چاہتے ہیں، رہنما دیکھنا چاہتے ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے رہبر کو دیکھ لیجئے، ان کے رہنما کو دیکھ لیجئے، ان سے بہتر کائنات میں تمہیں کوئی رہبر اور رحمان نظر نہیں آئے گا۔ اگر بھائی اور ویر دیکھنا چاہتے ہو تو شیما کے ویر کو دیکھیے۔ اگر کوئی منہ بولا بیٹا اور دودھ کا بیٹا کائنات میں تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حلیمہ کے بیٹے کو دیکھ لیجئے۔ میرے عزیز دوستو، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک لمحہ بطور رہنما ہے ہمارے، اور ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن پاک ہے، فرمایا لعمرک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم کو آپ کی ساری زندگی کی قسم ہے، ساری زندگی، ساری عمر کی، نبوت کے بعد والی زندگی کے تو کیا ہی کہنے، بس اسی کے نہیں، بلکہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون۔ کائنات کے لوگوں سن لو، میرے نبی کی زندگی کی ایک ایک لمحے پر، ایک ایک گھڑی پر میں گواہ ہوں کہ میرے نبی کی خلوت بھی پاک ہے، اس سے زیادہ پاکی کوئی نہیں رکھتا، میرے نبی کی جلوت بھی پاک ہے، اس سے زیادہ پاکی کوئی نہیں رکھتا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کسی کی زندگی کی بندہ قسم اٹھا لے، گارنٹی نہیں لوگ دیتے اور قسمیں اٹھائے، اللہ نے قسم اٹھائی اور قرآن پاک کا اس کو حصہ بنا دیا ہے کہ میرے نبی کی زندگی اس قدر پاک ہے اور لائق تحسین ہے اور مشعل راہ ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، ایک شوہر کی حیثیت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ کیسی تھی، اس بارے میں چند گزارشات کروں گا، وقت بھی بہت مختصر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا جو نکاح ہوا وہ 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوتا ہے۔ ان کے بعد دوسرا نکاح حضرت سودا سے ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں 3 دن فرشتہ دکھاتا رہا، ریشمی کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی کوئی صورت ہے اور مجھے دکھائی جاتی رہی اور مجھے معلوم تھا یہ کون ہے، یہ پیاری عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔
اور میں کہتا تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا، فرشتہ کہتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے، تو منظور ہوا تو اللہ خود ہی اس کام کو نمٹا دے گا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمجھ لیجئے کہ ان کا رشتہ خود جو ہے وہ چوز کیا اور پسند کیا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور بات آئی ہے تو میں یہاں پر کیے دیتا ہوں، جب منافقین نے تہمت لگائی تھی اماں جان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑے ہی قبیدہ خاطر اور رنجیدہ تھے، اس وقت آپ آخری فیصلہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ اتنی دنوں سے پریشان ہیں، مہینہ بھر گزر چکا ہے، تو آپ چاہیں تو پھر بیوی بدل لیجئے، طلاق دے دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انتہائی معاملہ ہے کہ نوبت ابھی تک وہاں نہیں پہنچی، یہ پہلے سوچئے کہ آپ کا نکاح کس نے کیا تھا، عائشہ کا رشتہ آپ سے کس نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا دی کہ یہ تو معاملہ اللہ نے کیا تھا۔ فرمایا پھر وہاں سے کوئی آرڈیننس آنے دیجئے، کوئی وہاں سے حکم آنے دیجئے، تو پھر حکم آیا تھا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ الہ العالمین نے قرآن پاک نازل فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہمیں آپ کے لیے عائشہ سے زیادہ موضوع کوئی نظر ہی نہیں آیا، اگر آتا تو پھر ہم اس کا نکاح، اس کا انتخاب فرماتے نا آپ کے لیے۔ فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، یہ ہمارا آسمان سے بنایا ہوا قانون ہے، یہ قانون آسمانی ہے، ناپاک ہوگا مرد تو ناپاک عورت اس کے حصے میں آئے گی۔ قرآن پاک سورۃ النور ہے، اور پاک مرد، اور آپ سے پاک بھی کوئی ہے؟ عائشہ اتنی ہی پاک ہے، ایسے ہم نے انتخاب نہیں کیا، تو یہ پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پانچواں نکاح حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اسی طرح چھٹا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح ساتواں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، اسی طرح آٹھواں زینب بنت جہش سے، نوواں حضرت سیدہ جویریہ سے، دسواں حضرت صفیہ بنت حیی، اور اسی طرح 11واں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 2 آپ کی لونڈیاں اور باندیاں بھی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے جب تک پہلی زوجہ حیات تھی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی عمر 25 سال چڑھتی جوانی ہے، اور سیدہ کی عمر 40 سال ڈلتی جوانی ہے۔ لوگ کہنے والے انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں کہ آپ کو نعوذ باللہ کوئی ہرس تھی؟ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے ہرس نہیں ہے، ہوتی تو جوانی میں ہوتی۔ اس وقت آپ نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی ہے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا سمجھنے والوں کے لیے، یہاں پر بہت بڑی سمجھ کی بات ہے۔ پھر آپ نے 50 سال کے بعد جو ہے 54 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، اور صرف یہی 9 عمر تھی، باقی ان کے علاوہ جتنے نکاح آپ علیہ السلام نے کیے ہیں یا تو بیوہ خاتون تھی یا پھر مطلقہ تھی، کوئی کنواری بھی نہیں آپ کی
نکاح میں آئی، حق زوجیت میں آئی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، مالی فی النساء من حاجت، مجھے عورتوں کی حاجت نہیں ہے۔ ان نکاحوں کے پیچھے دینی اسرار و رموز تھے کہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ نے شادیاں کی۔ پہلے نمبر پر بات یہ تھی کہ جو مطلقہ عورت تھی یا بیوہ تھی ان کے ساتھ کوئی نکاح ہی نہیں کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں یہ رت ابھی بھی چل رہی ہے، یہ طریقہ ابھی بھی چلتا ہے۔ اگر کسی کو طلاق ہو گئی تو وہ قصور سارا کس کا ہے؟ لڑکی کا ہے۔ کوئی دوبارہ اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہی ہے سارا کام خراب کرنے والی۔ حالانکہ کیا مرد کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا؟ اصل تو نقص کا مرکز مرد ہوتا ہے، عورت تو پھر برداشت کرتی رہتی ہے اور آخری حد تک جاتی ہے کہ میرا رشتہ باقی رہے، باقی بچتا رہے، اور بچاتی رہتی ہے۔ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو ختم فرمایا اور خود آگے بڑھ کر کے مطلقہ عورتوں سے شادی کی، بیواؤں سے شادی کی ہے۔ اور پھر ایک اور رسم تھی کہ جو متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی کو بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اصلی اور حقیقی سگے بیٹے کی ہی بیوی ہے، اسی طرح حرام قرار دیا جاتا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بیلے بیٹے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ جو ہے، بیوی مطلقہ تھی سیدہ زینب، ان سے خود نکاح کر لیا۔ اور یہ آسمان والے رب نے اس کو قانون بنایا، اپنی مرضی سے کوئی شادی نہیں۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ کی جو ہے حرم میں بیویاں داخل ہو چکی ہیں، یہ ساری آپ کی بیویاں ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جو نکاح ہوئے ہیں وہ بھی کس کی مرضی سے؟ اللہ پہلے ہی روک سکتے تھے، لیکن اس کو دین بنایا گیا ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک، دو دو، تین یا چار تک جو حد نافذ کر دی ہے کہ 4 تک شادی کر سکتے ہیں، وہ بھی اس بنیاد پر کہ انصاف جو ہے وہ اولین ترجیح ہو۔ اگر انسان انصاف نہیں کر کے آئے گا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کہ لوگوں سن لو، حشر کے میدان میں ایسا بدبخت انسان آئے گا، ایک جو اس کی سائیڈ ہے وہ فالج زدہ ہوگی، فالج آلود ہوگی، ماری ہوئی ہوگی، وہ کام نہیں کر رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے، یہ خود کہے گا، اکم الحاکمین میں تو ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، مجھ سے زیادہ جوان کوئی نہیں تھا، مجھ سے زیادہ توانا کوئی نہیں تھا، میں تو طاقتوں کا مرکز تھا، آج مجھے کیا ہو گیا؟ تو وجہ یہی ہے کہ 2 شادیاں ہیں یا 3 ہیں تو ایک کو سارا کچھ دیتا ہے اور دوسری بیچاری تڑپ کر کے رہ گئی ہے۔ اب یہ اسی کا مزہ اس کو چکھایا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کا برتاؤ کیا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ بات جو ہے بیان فرما دی کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وہ ایک 3 شخص آئے تھے، آ کر کے کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق تو بتلائی۔ آپ نے فرمایا وہ تو ساری رات سوتے ہی نہیں ہیں، ساری رات قیام ہے، ساری رات قیام ہے، جس کو پھر قرآن پاک نے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ کو بھی ترسایا اپنے نبی کی عبادت پر، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے کمبل اوڑھنے والے، کالی کملی والے، یا ایھا المزمل، اللہ نے فرمایا مجھے تیری کملی سے بھی محبت ہے، وہی انداز اپنا لیا، اسی چادر کے نام سے پکار لیا۔
یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، ساری ساری رات تو قیام کرتا ہے، ہمیں بھی آسمانوں پر اب تو ترس آتا ہے، آپ کے پاؤں جو ہیں وہ پھول جایا کرتے تھے، زخمی ہو جایا کرتے تھے، ورم پڑ جایا کرتے تھے، اتنی عبادت۔ یہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کے تو کوئی گناہ بھی نہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، پیغمبر ہیں۔ چلا گیا، بس جی ساری ساری رات میں عبادت ہی کروں گا۔ دوسرے نے کہا روزے کی کیفیت، آپ نے فرمایا ایک دن روزہ، ایک دن آپ چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی 2 ہفتے میں روزے۔ تو یہ کہتا ہے میں تو بس قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد روزہ ہی رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، روزانہ روزہ۔ ان کی کیفیت جو ہے بیان کی گئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسی قسمیں اٹھا کر کے گئے ہیں، میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میں بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزوں کو چھوڑتا بھی ہوں، یہ میری سنت پہ عمل نہیں کریں گے، یہ کسی اور کی سنت پہ عمل پیرا ہوں گے، یہ مجھ سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت بڑا سبق ہے کہ جس طرح کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمیں بھی آپ کی اتباع کرنی ہے، نہ آگے چلنا ہے اور نہ ہی بہت پیچھے رہ جانا ہے کہ اتباع سے ہم ہٹ ہی جائیں۔ تو اس وجہ سے عزیز دوستو بھائیو، اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے کہ کوئی بھی عمل ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، وہ کہتا ہے واللہ لا ازید ھذا ولا انقص ھذا، اللہ کی قسم جو آپ نے فرما دیا ہے میں ویسے ہی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، اپنے سے کچھ شامل نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ اس بندے کو دیکھ لے، اس بندے کو دیکھ لے کہ اس نے وہی بات کی ہے جو میں نے کی ہے، اس نے نہ میرے سے آگے بڑھنے کی جستجو کی نہ پیچھے رہنے کی ہے، اس نے کہا ہے جو آپ کہتے جاتے ہیں میں وہی کرتا جاتا ہوں، تو یہ جنتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا میرے عزیز دوستو بھائیو، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، صوفیزم جو ہے وہ نہیں ہے کہ بندہ الگ تھلگ ہو کر کے کائنات سے بیٹھ جائے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ بندہ دنیاوی معاملات کو بھی نمٹائے اور دینی امور کو بھی سر انجام دے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، مسجد میں بھی آئے اور اپنی دنیا داری کو بھی قائم رکھے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس بات کا نام اسلام ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا داری کو بالکل ترک ہی کر دے کہ بھائی بس کچھ نہیں میں نے کرنا، دنیا تو نام ہی فساد کا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور سر انجام دیے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میری بیویاں بھی ہیں، میں ان کے حق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کے حق بھی میں ادا کرتا ہوں، تو تم نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کائنات کے لوگوں تمہیں چاہیے، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اپنے گھر والوں کو میں تنگ نہیں کرتا، اپنی ازواج کو میں خوش رکھتا ہوں، اور خوشی بھی کیسی ہے میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی رنگ میں وہ رنگی ہوئی بیویاں ہیں۔ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بیوی کے لیے کچھ حصہ مقرر کیا، جو کا، گندم کا،
اسی طرح کھجور کا اور ایک ایک اونٹنی دے دی دودھ پینے کے لیے، خیبر کا جو مال آیا تھا اس میں سے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ بیویاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے سیکھا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ سارے کا سارا اللہ کے رستے میں ہی خرچ کر دیا کرتی تھی۔ بامشکل ضرورت جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی، اور سارا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار آئے، آپ نے سارے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیے۔ میں نے دیکھا آپ کا جو قمیض اور کرتا تھا وہ پیوند لگا ہوا تھا، میں نے کہا اماں جان آپ کم از کم اپنے کرتے اور قمیض کا خیال کرتے، یہی نیا لے لیتی اور باقی سارا آپ اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، تو یہ لیا کہاں سے تھا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً نماز عصر ادا کی، مصلی سے اٹھ کر کے فوری چلے گئے، پھر واپس آئے، صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے رسول آج کیا بات تھی، عجیب منظر دیکھا ہے، آپ بیٹھے نہیں ہیں ہمارے پاس، گھر چلے گئے اور پھر واپس آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر کے اندر ایک سونے کی ڈلیا پڑی رہ گئی تھی، مجھے اس چیز نے جو ہے بے حال کر دیا، بے قرار کر دیا تھا کہ میرے گھر میں وہ سونا کیوں پڑا ہوا ہے۔ آپ فوری گئے، وہ ڈلیا اللہ کے رستے میں خرچ کی اور پھر واپس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو تھی، آپ نے فرمایا مجھے سب سے پہلے وہ ملے گا اپنی ازواج میں سے کہ جو اللہ کے رستے میں زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں پھر ہم نے بڑی محنت کی اس بات میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ فرمان کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیویوں کے محبوب خاوند کا حکم تھا۔ اب جستجو کرتی تھی کہ پہلے کون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کے ملے، تو سب سے آگے جو بیوی نکلی وہ سیدہ زینب تھی، اپنے ہاتھ سے کماتی اور ان سے بڑھ کر کے سخی کوئی نہیں تھا بیویوں میں سے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیے ان کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باری مقرر کی ہوئی ہے، ایک رات ایک بیوی کے ہاں، دوسری بیوی کے ہاں، تیسری بیوی کے ہاں، اور آپ جب سفر پر جایا کرتے تھے تو آپ قرعہ اندازی کرتے، قرعہ ڈالا کرتے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو موجودہ بیویوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، اور یہ محبت بے انصافی اور ناانصافی کے نام پر نہیں تھی، بلکہ ساری بیویاں اور ہر ایک بیوی کہا کرتی تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ یہی سمجھا کرتی ہر بیوی کہ اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ کے پیار کا جو انداز تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سبھی بیویاں یہی سمجھا کرتی تھی۔ اور یہ تو بیویوں کی بات ہے، صحابہ اکرام میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سے بھی بات کرتے وہ یہی محسوس کرتا کہ میرے سے زیادہ اللہ کے نبی کسی سے پیار ہی نہیں کرتے، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ میں ہوں۔ سارے صحابہ بھی یہی سمجھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا پیار تھا اپنے صحابہ سے۔ اسی کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کائنات کے لوگوں، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم شوہر ہو تو عائشہ اور حفصہ اور خدیجہ کے شوہر کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور حفصہ دونوں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھی، ایک اونٹ میرا تھا ایک حفصہ کا تھا، رستے میں رکی تو حفصہ میرے اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، اونٹ بدل لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف آئے، میرے اونٹ کی طرف آئے کہ عائشہ اسی میں ہوگی۔ آپ جب گئے تو اندر کون تھی؟ حفصہ تھی۔ اب آپ واپس نہیں مڑے کہ حفصہ کو دیکھا ہے، میں نے تو عائشہ کے پاس جانا تھا، واپس نہیں مڑے بلکہ اسی اونٹ کے اندر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
پھر ہوا یہ تھا کہ جب میں نے یہ دیکھا نا، میں نے سفر تو بڑی مشکل سے طے کر لیا، جب اترے تو میں نے کہا یا ربی سلط علیہ اقربن او حیا، ہائے اللہ میرے اوپر کوئی سانپ یا کوئی بچھو آئے اور مجھے ڈس کر کے کھا جائے، ختم کر دے۔ میں اللہ کے نبی کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اپنے لیے غیرت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ چند لمحات جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر گزارے ہیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج کے شوہر بھی گھروں کے اندر آتے ہیں تو حالات کیا ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں برپا کر دیتے، اور وہ بھی پھر گھر والے کہتے ہیں یہ سارا دن سکون تھا، یہ کب اور کیسے کیوں آ گیا ہے۔ جب حالات ایسے بنا کر کے رکھیں گے تو پھر وہ بھی تو یہی کہیں گی نا۔ اور جہاں پیار ہوگا، محبت ہوگی، عقیدت اور احترام ہوگا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا۔ کائنات کے لوگوں، میں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، پیار کرو ان سے، محبت سے رہو، احترام کے ساتھ، عقیدت کا جو لہجہ ہے وہ جانے نہیں پائے۔ اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بیویاں ہمیں تنگ کرتی ہیں، لب و لہجہ سخت ہے، تو یہ نہ سمجھو ہو سکتا ہے کہ جو بات تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ اللہ کی نظر میں حکمت و دانائی سے بھرپور ہو اور اچھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو اپنی طرف سے خیر و برکت والا بنا دیتے ہیں۔ صبر تو کرو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اگر نزاع ہو جاتا ہے، معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، شفقت کا دامن جو ہے ان کے سروں سے نہ اٹھاؤ۔ ان سے زیادہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہوتا۔ تم تو چلے جاتے ہو باہر، کھا لیا پی لیا، مزے اڑائے، یہ گھروں کے اندر ہیں، تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہیں، تمہاری جان کی حفاظت کرتی ہیں، تمہاری اولاد کی فکر کرتی ہیں، تمہارے گھر کا دیکھ بھال کرتی ہیں، تو یہ بیویاں کرتی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو چکی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت بھی آپ خدیجہ خدیجہ ہی کیا کرتے تھے، احسان فرموشی نہیں کی کہ خدیجہ تو چلی گئی ہے، اب کتنے برس ہو گئے ہیں، وہ تو ضعیف العمر بڑھیا تھی، چلی گئی، کوئی بات نہیں، اب نہیں مل گئی ہیں تو سارا جو ہے وہ پیار اور محبت نہیں کے ساتھ ہو جائے، ایسا نہیں کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا خدیجہ خدیجہ تھی، اور آپ فرماتی ہیں اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہمیں غیرت آتی کہ وہ ایک بڑھیا تھی اور اللہ کے نبی ان سے ابھی بھی اتنی محبت کرتے ہیں، ابھی بھی ان کا نام لیتے ہیں۔ اور یہاں تک تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں آپ ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے، یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ تھا۔ باتیں بہت ہیں لیکن جو بیان ہوا ہے یہ اچھا ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر برا رہا کچھ تو وہ میری طرف اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ جو کوئی سنایا ہے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم زندہ حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔